کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں ہے۔ تو جب حضور کی سیرت اپنی نسل کے سامنے رکھو گے تو ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کر کے میدان کارزار تک حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، آپ کو ایک عمدہ نمونہ نظر آئے گی۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی کہ حضور تشریف لے آئے، تو مجھے جب دیکھا تو حضور نے دور سے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑنا، تو فرماتی ہیں میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور نے میرے ہاتھ سے آب خورا لے لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر نے تجھے متاثر کیا ہے؟ تو وہ بولا سیرت کا صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ کیا واقعہ؟ کہا مجلس حضور کی لگی تھی، ہجوم عاشقاں تھا، تو ایک شخص نے عرض کی حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا کیجئے میرا بیٹا مل جائے۔ قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہو گیا، حضور میں اس کے بیٹے کو جانتا ہوں اور ابھی فلاں باغ کے قریب سے گزر کے آیا ہوں، وہاں بچوں کے ساتھ میں نے اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب باپ نے سنا تو اس نے دوڑ لگا دی، حضور نے فرمایا سے بلاؤ، بلایا گیا، بہت جلدی ہے؟ جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کے جذبات کیا ہیں، کئی دنوں سے بچہ بچھڑا ہے، اب خبر ملی ہے تو بہت جلدی اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا ہوں، ماں الگ تڑپ رہی ہے، کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں، کچھ پیا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بہت جلد اسے ملوں اور سینے کو قرار ملے۔ فرمایا ضرور جاؤ، میں تجھے روکتا نہیں، روکنے کے لیے بلایا بھی نہیں، لیکن میری ایک بات سنتے جانا کہ جب تم باغ کے کنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو اسے بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا، اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا۔ عرض کی حضور میرا بیٹا ہے، اگر بیٹا کہہ کے پکاروں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا اور تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو یتیم کا دل چھریاں اس پہ چلے گی، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ کہا یہ شوق گھر جا کے پورا کر لینا، یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو، بلکہ میرے حضور نے یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر بھی بیچ دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں اور ایسے وقت میں کھانا پکاؤ جب غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچے۔ اگر غریب اور مزدور کے بچے ضد کر بیٹھے اور وہ ضد پوری کر نہ سکا تو ان بلکتے ہوئے بچوں کے آنسو کون پوچھے گا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے، دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ تو حضور کی سیرت جب میرے سامنے رکھی گئی کہ حضور علیہ السلام لوگوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا لحاظ رکھتے ہیں تو مجھے چارہ نہ رہا کہ اس نبی کا غلام بن جاؤں۔ تو حضور کی سیرت جب سامنے رکھو گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ آخری بات وہ یہ کہ حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ میں فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں، اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا تو مجھے بتاؤ کہ کیا اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ سائنس آگے چلی گئی، نبی بہت پیچھے رہ گیا، تو نئی نسل کو بتائیں گے یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ باقی رہی بات نبی کی، نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے، اور دیوار نہیں، راستے میں کئی پہاڑ ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، یہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں
آج انسانی اختیار